بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول جمعرات کے دن 101 بار اللہ کا ایک نام پڑھ لو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق اور دولت بارش کی طرح آپ کے گھر میں برسے تو آپ نے بھی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام جمعرات کو 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنا رزق اور اتنا دولت ملے گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ داتا علی بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ 4 مہینے ایسے ہیں، ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا ہے۔ ان مہینوں میں رمضان کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، رجب اور ربیع الاول کا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کی دعائیں دوسرے مہینوں میں قبول نہیں ہوتی انہیں چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں اپنی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی اس مہینے میں کی گئی ہر دعا قبول فرمائیں گے اور وہ جو کچھ بھی مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو جمعرات ربیع الاول کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ بتائیں گے۔ اس کو مستند کہتے ہیں۔ داتا علی بخش گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرنے لگتا ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں، ہمارے والد کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ انہوں نے ہم دونوں بھائیوں میں تقسیم کر دی ہے۔ جتنے کھیت، زمین اور دولت میرے حصے میں آئی اتنے ہی میرے بھائی کے حصے میں آئی، لیکن داتا حجویری علی میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کہ میں اپنے کھیتوں میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، کھیتوں کو پانی دیتا ہوں، وہاں ہل چلاتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں، اور میرے مقابلے میں میرا بھائی آدھی محنت بھی نہیں کرتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود میری فصل کی پیداوار بہت ہی کم ہوتی ہے، جبکہ میرے بھائی کی کھیتوں کی پیداوار میرے کھیتوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں، 4 گنا زیادہ۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود میرا بھائی کھیتوں میں کم محنت کرتا ہے اور میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، لیکن میرے بھائی کے کھیت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی کی مال و دولت میں روز روز اضافہ بڑھتا جاتا ہے، وہ روز بروز نئی زمینیں خرید رہا ہے اور ایک میں ہوں جو 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے کھا رہا ہوں۔ داتا علی حجویری اب آپ ہی بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی میں غریب ہوتا جاتا ہوں اور میرا بھائی کم محنت کرنے کے باوجود بھی امیر ہوتا جا رہا ہے۔ اس شخص کی بات سننے کے بعد داتا علی حجویری مسکراتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اگر صرف محنت مشقت کرنے سے پیسہ آتا تو مزدور اس دنیا کا سب سے امیر شخص ہوتا۔ کبھی بھی کوئی شخص محنت کرنے سے زیادہ دولت مند نہیں ہوتا ہے۔ دولت مند شخص تو وہی ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے۔ داتا علی حجویری نے کہا کہ تمہارا بھائی ایک لفظ کو کثرت سے پڑھتا ہے اور یہ وہ لفظ ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں دولت کی بارش ہو تو تم بھی یہ لفظ پڑھنا شروع کر دو۔ دولت تمہارے گھر میں ایسے آئے گی جیسے برسات میں بارش آتی ہے۔ داتا علی حجویری کا مزید کہنا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، جمعرات کا دن آ رہا ہے، اب میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا جس میں وہ لفظ بھی شامل ہے جس لفظ کو تمہارا بھائی پڑھتا ہے اور جس کی برکت سے اس کے پاس دولت اور رزق کی کثرت ہو چکی ہے۔ تم ربیع الاول کے مہینے جمعرات کے دن اس وظیفے کو کرو،
پھر وہ شخص اسی طرح کرتا ہے تو جب وہ 1 ہفتے بعد داتا علی حجویری کے پاس آتا ہے تو پھر کہنے لگتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، میرے پاس بھی اور میرے گھر میں بھی دولت ایسے ہی آنے لگ گئی ہے جیسے بارش میں پانی گھر میں داخل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، جو لفظ جس کے صدقے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق میں رزق عطا فرماتے ہیں وہ لفظ سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحان اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ میدان پر بھاری ہوتا ہے اور زبان پر ہلکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ پڑھنے کا اس دنیا میں سب سے بڑا فائدہ رزق اور دولت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ جو شخص بھی سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ کے کسی بھی وظیفے کو شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے اتنا رزق اور اتنی دولت عطا فرمائیں گے کہ اس کی آنے والی 7 نسلوں تک وہ دولت کافی ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو جمعرات کے دن کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے اس کو کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر وضو کر کر اس وظیفے کو کیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ آپ بنا وضو کے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ پاک صاف ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ یعنی 101 مرتبہ، مطلب ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 101 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ ایک تسبیح یا اللہ یا رزاقو، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاقو۔ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور جبکہ رزاقو رزق دینے والا۔ پیارے بہن بھائیوں، جو شخص سبحان اللہ کا بھی ورد کرے اور رزاقو کا بھی، یہ ہو نہیں سکتا کہ کبھی اس پر غربت یا تنگ دستی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اتنا رزق اور اتنی دولت عطا ہو جاتی ہے، اسے خود حساب نہیں رہتا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب آپ 101 مرتبہ یا اللہ یا رزاقو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دولت اور رزق مانگنا ہے۔ بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، جو کچھ بھی چاہتے ہیں آپ نے اپنی دعا میں مانگ لینا ہے۔ دعا مانگ لینے کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور آپ یہ وظیفہ ربیع الاول میں جمعرات کے دن کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ پر آپ پورا توقع اور یقین رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اس کے بعد دولت اور رزق کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی۔ کوشش کریں کہ سبحان اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اٹھتے بیٹھتے یا جب بھی آپ کو موقع ملے تو سبحان اللہ پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ کا ورد وضو کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اور بغیر وضو کے بھی۔